پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں فلک بوس پہاڑوں کے دامن میں بے شمار خوبصورت وادیاں پھیلی ہوئی ہیں جو سیاحت کے حوالے سے پرکشش مقام رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک استور کی وادی بھی ہے جو گلگت سے تقریباً 115 کلومیٹر کے فاصلے پر 3.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر اسلام آباد سے براہ راست اس وادی کی طرف سفر کیا جائے تو 14 گھنٹے کی مسافت پر رائے کوٹ کا پل عبور کرنے کے بعد تالیچی کے مقام سے ایک سڑک پہاڑی بلندی پر چڑھتی ہوئی وادی استور کی جانب جاتی ہے۔ 2 گھنٹے سنگلاق پہاڑوں کے درمیان دریائے استور کے کنارے سفر کرتے ہوئے لکڑی کے بنے پل آتے ہیں۔ اس سڑک پر ڈوئیاں اور ہر چوسے کے دل موہ لینے والے قصبات واقع ہیں جن سے گزر کر پاکستان کی دوسری اور دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ناگا پربت کے دامن میں واقع استور کی وادی میں پہنچتے ہیں۔ یہ تقریباً 100 چھوٹے بڑے خوبصورت قصبات کا مجموعہ ہے جہاں سحرانگیز جھیلیں، سبز مرغزار، آسمان کو چھونے والے بلند و بالا پہاڑ، سربا فلک برفانی چوٹیاں، پہاڑی جھرنے، آبشار، سیر و تفریح کے شائقین کی دلچسپی کا محور ہیں۔ استور کے حسین مناظر والے قصبات میں چلم، بوبن، گیرکوٹ، عیدگاہ، فینا، بولن، چونگر اور ترشنگ کے علاقے قابل ذکر ہیں۔ وادی استور کا شمار تاریخی اہمیت کے حامل علاقے میں ہوتا ہے۔ یہ علاقہ وسطی ایشیا، چین اور افغانستان سے ہندوستان کی طرف جانے والے قافلوں کے لیے راہداری کا کام دیتا ہے اور ماضی میں انگریز فوجی اور تاجر برطانیہ سے ہندوستان پہنچنے کے لیے اسی راستے سے گزرا کرتے تھے۔ صدیوں سے چین اور افغانستان سے تاجر اپنا مال و اسباب لے کر اس علاقے سے گزر کر کشمیر کی طرف جایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایرانی مہم جو غازی مخون کی شادی سکردو کی شہزادی سے ہوئی تھی جس نے 4 بیٹوں کو جنم دیا جن کے نام راس، رووندو، کھرمنگ اور استور رکھے گئے۔ سکردو کے مختلف مقامات کے نام انہی شہزادوں کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں جبکہ مذکورہ وادی کا نام شہزادہ استور کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پہلے یہ وادی دیامیر کا ایک حصہ تھی لیکن 2004 میں اسے علیحدہ سے ایک ضلع کی شکل دے دی گئی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر عیدگاہ کا علاقہ ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں 6 انچ سے 3 فٹ تک برف باری ہوتی ہے جس کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ وادی کئی پہاڑوں کے سنگم پر واقع ہے جہاں ٹریکنگ کے وسیع مواقع ہیں۔ یہاں سے ایک پہاڑی راستہ مشرقی جانب بلا شمار کے علاقے سے دیوسائی کے خوبصورت پہاڑی جنگلات کی جانب جاتا ہے۔ شمال مغرب میں مٹھل کے درے سے فیری میڈوز جبکہ جنوب مغرب میں پہاڑی پگڈنڈیوں پر پیدل سفر کرتے ہوئے روپل کے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں استور کی ایک جنت نظیر وادی ہے۔ ترشنگ کی جانب سے بھی روپل کی وادی کی طرف جانے کے لیے پیدل کا راستہ جس پر صرف مہم جو حضرات ہی سفر کرتے ہیں۔ اس راستے میں دل فریب مناظر والے گاؤں، سرسبز چراگاہیں، برف پوش چوٹیاں، پھل اور پھولوں سے لدے درخت اور پودے سیاحوں کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ حالانکہ پہاڑی بلندیوں کا دشوار گزار سفر بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ استور سے روپل کی وادی تک جانے کے لیے جیپیں بھی چلتی ہیں۔ ناگا پربت کے دامن میں واقع روپل کی وادی ایڈونچرز کے دل دادا اور ٹریکنگ کے شائقین کے لیے پرکشش مقام ہے جو سطح سمندر سے 11,265 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف برف پوش چوٹیاں ہیں جن میں ناگا پربت، روپل کی چوٹی، شگری کی چوٹی، لیلا پیک اور میزونک پیک قابل ذکر ہے۔ وادی کے درمیان روپل دریا بہتا ہے۔ یہاں ہر طرف گندم اور دیگر اجناس کے کھیت ہیں جہاں صبح کے اوقات میں عورت اور مرد کھیتی باڑی کرتے نظر آتے ہیں جبکہ چیڑ اور دیودار کا جنگل بھی پھیلا ہوا ہے۔ روپل کا علاقہ 2 حصوں میں منقسم ہے، اپر اور لوئر روپل۔ اس وادی میں روپل نام کا ایک پہاڑی گلیشیئر بھی ہے۔ اس علاقے کے لوگوں نے تقریباً 600 سال قبل دریا عبور کرنے کے لیے لکڑی کے تختوں سے ایک آبی گزرگاہ بنائی تھی جو آج بھی موجود ہے۔ ترشنگ ضلع استور کا ایک جنت نظیر قصبہ ہے جو پہاڑی بلندیوں پر واقع ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے دشوار گزار راستوں پر سفر کرنا پڑتا ہے جو پیدل یا جیپ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ استور سے ترشنگ تک جیپیں چلتی ہیں۔
عیدگاہ سے جب جیپ روانہ ہوتی ہے تو پہاڑی راستے پر عمودی چڑھائی شروع ہوتی ہے۔ پرخطر راستوں کو دیکھ کر مسافر خوف و دہشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گریگوٹ کا قصبہ آتا ہے، جو ایک چھوٹا اور روایتی سا پہاڑی گاؤں ہے۔ اس سڑک پر مزید سفر کیا جائے تو یہ کارگل کی وادی اور دیوسائی کے نیشنل پارک تک جاتی ہے، لیکن ترشنگ جانے والی گاڑیاں اس سڑک کو چھوڑ کر دائیں طرف ایک کچی پگڈنڈی نما سڑک پر مڑ جاتی ہے۔ مذکورہ سڑک بل کھاتے ہوئے راستے پر بلندی کی جانب چڑھتی جاتی ہے اور بعض مقامات پر تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم فضا میں سفر کر رہے ہوں۔ اس سڑک پر کئی اندھے موڑ آتے ہیں اور بعض جگہ پر تو یہ اتنی عمودی شکل میں ہیں کہ اگر چڑھائی پر ڈرائیور کی گرفت ایکسیلیٹر پر ذرا بھی ڈھیلی پڑ جائے تو جیپ اوپر چڑھنے کی بجائے واپس نیچے کی طرف آنے لگتی ہے۔ اس دوران جیپ کے ٹائر سڑک کے آخری کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، جس کے اختتام پر نیچے کی جانب ہزاروں فٹ گہری کھائیاں ہیں۔ اس سفر کا اختتام ایک سحر انگیز وادی پر ہوتا ہے، جہاں دور دور تک پھیلے ہوئے حسین مناظر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہزاروں فٹ بلندی پر پہنچنے کے بعد جیپ ہموار سطح پر رواں ہوتی ہے اور ترشنگ کے قصبے کی جھلکیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ یہاں سے سرسبز میدان، پھلوں سے لدے باغات اور کھیت شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے گزر کر قصبے میں داخل ہوتے ہی اچانک ناگا پروت کی برف سے ڈھکی ہوئی 25,500 فٹ بلند چوٹی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے ایک حیران کن منظر ہوتا ہے۔ ترشنگ کی محصور کن وادی پر نظر پڑتے ہی مسافر سفر کی صعوبتوں کو بھلا کر فطرت کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ قصبہ وادی استور کا حقیقی حسن ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم حسین مناظر سے بھرا ہوا کیلنڈر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کی سرزمین میں ہر طرف پھولوں کے گلدستے سجے ہوئے ہیں، سبز مرغزار کے ساتھ پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں۔ وادی کے درمیان میں ایک نہر بہتی ہے، جس کے اطراف میں لگے گھنے درخت ماحول کو اور بھی پرکیف بناتے ہیں۔ نہر کا پانی انتہائی سرد اور میٹھا ہے۔ ترشنگ کی وادی کو چاروں جانب سے گلیشیئرز نے اپنے دامن میں چھپایا ہوا ہے۔ ترشنگ گلیشیئر اور زپر کے مقامات قابل دید ہیں۔ اس قصبے میں ایک دوسرے سے فاصلے پر مٹی اور لکڑی کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، جن میں رہنے والے افراد کھیتی باڑی اور گلہ بانی کے پیشے سے منسلک ہیں۔ موسم گرما میں جب یہاں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ سیاحوں اور ٹریکر حضرات کی بطور گائیڈ بھی خدمات انجام دیتے ہیں۔ وادی چلم بھی وادی استور کا ایک پرفضا علاقہ ہے، جو ضلع کے مرکزی علاقے سے 52 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور دیوسائی کے پہاڑی سلسلے کی جانب جانے کا بیس کیمپ بھی ہے۔ چلم اور استور کے درمیان وین سروس موجود ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پرفضا گاؤں ہے۔ اس علاقے سے منی مرگ، دیوسائی اور شیوسر جھیل کی جانب سفر کرنے کے لیے جیپیں بھی جاتی ہیں۔ راما کا علاقہ وادی استور سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انتہائی دل فریب مقام ہے، جہاں سیاحوں کی دل بستگی کے لیے کافی دلچسپیاں موجود ہیں۔ وسیع و عریض سرسبز میدان، اس کے ساتھ لگے ہوئے تناور درخت، جن کے اختتام پر پہاڑ پر تہ در تہ بلند ہوتا ہوا جنگل، اس کے عقب میں برف پوش چوٹیاں، جن سے صرف چند فٹ اوپر تیرتے ہوئے سرمئی بادل اور ان سب پر سایہ فگن نیلا آسمان کسی اور جہاں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ پہاڑی بکرے، برفانی چیتے، مشک والے ایشائی ہرن، چکور اور تیتر کا مسکن ہے۔ وادی سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر راما نام کی جھیل واقع ہے، جہاں پہاڑی راستے پر ٹریکنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ جھیل تک پہنچنے کے لیے جنگل کا کچھ حصہ عبور کر کے ایک میدان میں پہنچتے ہیں، جس پر ایک چوبی پل بنا ہوا ہے۔ یہ گزرگاہ اتنی تنگ ہے کہ اس پر سے صرف پیدل چلنے والے ہی گزر سکتے ہیں۔ پل عبور کرنے کے بعد نالے کے کنارے سفر کرتے ہوئے تقریباً 10,500 فٹ بلندی کی جانب جانے کے بعد مذکورہ جھیل آتی ہے۔ راما کا میدان سطح سمندر سے 9,525 فٹ بلندی پر ہے، جبکہ اس جھیل تک پہنچنے کے لیے پہاڑ پر مزید سفر 975 فٹ بلندی کی جانب کرنا پڑتا ہے۔ اس کا شمار گلگت کے خطے کی خوبصورت جھیلوں میں ہوتا ہے۔ بانگلہ کا
علاقہ وادی استور کا دشوار گزار پہاڑی قصبہ ہے جو پیرشنگ گوتم سر کی وادی میں بلند و بالا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس میں ہر سو فطرت کے حسین رنگ نظر آتے ہیں۔ ہربل ادویات کے پودے جگہ جگہ اگے ہوئے ہیں۔ راما کی طرح گوتم سر کی وادی بھی جنگلی حیات کا مسکن ہے، جہاں پہاڑی بکرے، ہرن، برفانی چیتے، خرگوش اور تیتر آزادی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ اس علاقے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اردونگ جھیل واقع ہے، جس کا شمار خطے کی چند حسین جھیلوں میں ہوتا ہے۔ استور کی وادی کا ایک اور دل موہ لینے والا قصبہ رٹو ہے، جو ہمالیہ کے دامن میں 9000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ استور سے جنوب مغرب میں سفر کریں تو 45 کلومیٹر کے صوبت سفر کرنے کے بعد یہ پہاڑی قصبہ آتا ہے، جہاں دور دور تک گھاس کے میدان نظر آتے ہیں۔ اونچے نیچے ٹیلوں اور پہاڑی چٹانوں پر سبزہ مخملی قالین کی صورت میں بچھا نظر آتا ہے، جس پر سیاح پیدل چلنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہاں ہر جانب مختلف رنگوں میں کھلے ہوئے جنگلی پھولوں کی خوشبو سے فضا معطر رہتی ہے۔ بلند و بالا درخت اور پودے عجیب منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں ہربل دواؤں میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کی بہتات ہے۔ رٹو سے 3 علاقوں کی جانب سفر کے لیے راستے نکلتے ہیں۔ اس وادی کے جنوب مشرق میں 13415 فٹ بلند درہ شونتر ہے، جبکہ جنوب مغرب میں درہ کامری جو 13000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ ناگا پربت کی برفانی چوٹی یہاں اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ نظر آتی ہے، اور اس کی اوٹ سے منعکس ہونے والی سورج کی کرنیں ماحول پر عجب سحر طاری کر دیتی ہیں۔ اس وادی میں چیر اور دیودار کا وسیع و عریض جنگل ہے، جس میں پہاڑی بکرے اور ہرن اٹکیلیاں کرتے پھرتے ہیں، جبکہ فضا چکور اور تیتر کی چہچہاہٹ سے گونجتی ہے۔